मोहतरम नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे रूबरू हूँ, हम कलाम हूँ। जो लोग यानी जो तालिब इल्म बीए पार्ट सेकंड में पढ़ रहे हैं, उनके निसाब में मुंशी प्रेमचंद का नावल बेवा है। बेवा पर भी सवाल बनते हैं, प्रेमचंद पर भी सवाल बनते हैं। उनकी सवाने उम्री और उनकी अदबी खिदमात को भी मौजू बनाकर इम्तहानात में सवाल पूछे जाते हैं। लिहाजा मैं आज की नशस्त में प्रेमचंद का मुकम्मल तारुफ पेश करूंगा और ये तारुफ आपके मुख्तलिफ किस्म से मुख्तलिफ सवालों में ये काम आता है। छोटे सवाल, फिर उससे बड़े जाते हैं मीडियम सवाल, फिर तफसीली सवाल आता है। वो सब जगह ये आपका आज का लेक्चर काम आएगा। तो ज़हन में रखिए, हम आज मुंशी प्रेमचंद के सवानेही खाके और उनकी अदबी खिदमात पे तबसरा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस के करीब लमही गांव में पैदा हुए थे। उनके वालिदैन ने उनका नाम धनपत राय रखा था, लेकिन वो उर्दू दुनिया में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। आगे बढ़ने से पहले ये भी बताता चलूं कि प्रेमचंद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के इज्जतदार कायस्थ घराने से था और ये घराना इल्मो अदब में हमेशा पेश रहा। प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजाइब लाल था, जो महकमाए डाक में मुंशी यानी क्लर्क की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनकी वालदा का नाम आनंदी देवी था। जब प्रेमचंद 8 साल के थे तब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। उर्दू और फारसी की तालीम प्रेमचंद ने मकतब में हासिल की। 1893 में जब आपके वालिद का तबादला गोरखपुर हो गया तो वहां के मिशन स्कूल में छठे दर्जे यानी छठी क्लास में आपने दाखिला लिया और 1896 ईस्वी में क्वींस कॉलेज बनारस से नवी जमात पास की। 1897 में चंद माह बीमार रहकर उनके वालिद का इंतकाल हो गया। 1898 में मैट्रिक का इम्तहान सेकंड डिवीजन में पास किया। 1899 में एक प्राइमरी स्कूल में 18 रुपए माहवार पर असिस्टेंट मास्टर मुकर्रर हुए। इसी दौरान बीए किया और फिर हेड मास्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के ओहदाए जलीला तक पहुंचे। प्रेमचंद उर्दू में जदीद अफसाना निगारी के बानी और साहिब तर्ज अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं। प्रेमचंद की अदबी जिंदगी का आगाज 1901 में हुआ। उनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन रिसाला जमाना कानपुर में 1907 में शाये हुआ। वाज़ेह हो कि ये वही अफसाना है जो उर्दू और हिंदी में यकसा तौर पर शाये हुआ और जिस रिसाले में ये छपा था उसके मुदीर थे मुंशी दया नारायण निगम
اور اردو صحافت نگاری کی تاریخ میں رسالہ زمانہ کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے 5 افسانوں کا مجموعہ سوز وطن 1908 میں نواب رائے کے نام سے شائع ہوا۔ سوز وطن اصل میں گاندھی جی کی تحریک اور ہندوستان کی جنگ آزادی سے متعلق لکھے گئے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اب آپ کہیں گے اصل نام تو دھنپت رائے ہے، کہیں وہ نواب رائے کے نام سے لکھ رہے ہیں، کہیں منشی پریم چند کے۔ بھائی دراصل وہ ایک سرکاری ملازم تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، وہ نام بدل کے اس لیے لکھتے تھے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو، ہندوستانیوں کو جنگ آزادی کے لیے بیدار کر سکیں، وہ اپنا کام بھی کر سکیں اور اپنی سرکاری ملازمت کو برقرار بھی رکھ سکیں۔ اس لیے انہوں نے کبھی نواب رائے اور کبھی منشی پریم چند کے نام سے لکھا۔ سرکاری ریکارڈ میں ان کا نام دھنپت رائے۔ سوز وطن کے افسانے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں اور انگریزی حکومت نے اس کو ضبط کر لیا تھا۔ آپ بعد میں پریم چند کے نام سے لکھنے لگے۔ نواب رائے کے نام سے جب لکھا گیا افسانہ کا مجموعہ تو انگریزوں نے ضبط کیوں کر لیا؟ انگریز نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھے، برطانوی سامراج کے خلاف کوئی آواز بلند کرے، کوئی بغاوت کرے یا کوئی آزادی کی بات کرے تو اس کا سر کچل دیا جاتا تھا۔ اس کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ انگریزی سرکار کا غدار ہے، جبکہ اصل میں وہ غدار نہیں، محب وطن تھا، پکا سچا ہندوستانی تھا۔ پریم چند نے افسانے و ناول کی دنیا میں سب سے پہلے ایسے افسانے اور ایسے ناول لکھے جن سے ان کا مقام بہت اعلیٰ و رفیع ہو گیا۔ ان کی تصانیف میں انسانی زندگی کی سچی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے افسانوں کو حقیقت سے قریب کر کیا ہے، عوامی زندگی کی ترجمانی کی ہے، محنت کش طبقے کے جذبات و احساسات اور ان کے مسائل کو پیش کیا ہے۔ پریم چند نے پہلی بار ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے ادب کا موضوع بنایا، چاہے وہ افسانے ہو چاہے ناول ہو۔ دیہات میں مہاجن، زمیندار اور سیٹھ ساہوکار جو غریبوں، کسانوں اور مفلسوں کا خون چوس رہے تھے، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ طبقاتی کشمکش، رسم و رواج کی پابندی، عورتوں کی مظلومی، چھوا چھوت، مزدوروں کی دشواریاں یعنی پسماندہ طبقے کے مسائل کو پریم چند نے پیش کرتے ہوئے سماجی اصلاح یعنی اصلاح معاشرت کا کام کیا۔ پریم چند انسانی نفسیات کے نباز تھے۔ ان کے افسانوں میں نہ صرف واقعات حقیقت اور زندگی کی سچائیاں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ اصل زندگی سے جو انسان صبح سے شام تک روبرو ہوتا ہے اس کا تذکرہ پریم چند کے افسانوں اور ناولوں میں ملتا ہے۔ پریم چند کو زبان پہ قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے سادہ، سلیس، شگفتہ اور رواں دواں زبان استعمال کی، اسی لیے مکالمے فطری ہوتے ہیں۔ قاتل کی ماں، زیور کا ڈبہ، گلی ڈنڈا، عیدگاہ، نمک کا داروغہ، قول کا پاس، کفن ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ اور پریم پچیسی، پریم بتیسی، خواب و خیال، خاک پروانہ، آخری تحفہ، زاد راہ، واردات ان کے مشہور افسانوں کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے 1 درجن سے زیادہ ناول لکھے ہیں۔ ان میں بازار حسن، چوگان ہستی، میدان عمل، گوشائے عافیت، بیوہ، غبن، گودان بہت مشہور ہیں۔ اور ایک ناول جو پریم چند کے انتقال کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا اس کا عنوان ہے منگل سوتر، کیونکہ جب وہ بیمار بھی تھے لیکن بیماری کی حالت میں ناول لکھ رہے تھے، اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا تو وہ ناول ادھورا رہ گیا۔ اس کا عنوان ہے منگل سوتر۔ پریم چند باحیثیت افسانہ نگار کامیاب ہیں کہ ناول نگار، یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے، لیکن جب ہم ایمانداری سے جائزہ لیتے ہیں، دیانت داری سے تجزیہ کرتے ہیں
تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پریم چند نے جتنے اچھے افسانے لکھے ویسے ہی ناول بھی تحریر کی. اس لیے افسانہ نگاری ہو کہ ناول نگاری بیک وقت وہ دونوں جگہ پہ کامیاب و کامران نظر آتے ہیں.